کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج تو ہم لوگ الحمدللہ 18ویں پارے تک پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ چند پاروں کی مختصر روناد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ ہمارے معاشرے کے لیے اور خاص طور سے اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے بن رہے ہیں اس کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اس کا مطالعہ مرد اور عورتوں سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے دفاع کا ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو لے کر جب اس دنیا میں چلیں گے تو لوگ آپ سے دشمنی کریں گے اور آپ کو مٹانا چاہیں گے۔ اللہ کے دین کو مٹانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والوں کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والوں کی حفاظت کی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے دین پر چلنے والوں کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طریقہ بتایا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنا تمہارے طاقت بھر میں ہو سکے تیاری کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، آرڈر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح سے نماز کے پڑھنے کا آرڈر دیا، زکوٰۃ کا آرڈر دیا، اسی طریقے سے حج اور روزے کا آرڈر دیا، اسی طریقے سے دفاع اور ڈیفنس کی تیاری کا بھی آرڈر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو قوم قرآن کریم کو مکمل طور پر نہیں لے گی، وہ قوم جن احکامات کو اہمیت کے ساتھ لے گی وہ احکامات تو اس کے معاشرے میں نظر آئیں گے، اس کے فائدے بھی نظر آئیں گے، لیکن جن احکامات کو اہمیت نہیں دے گی ظاہر سی بات ہے اس کے جو فائدے ہیں اس سے وہ محروم رہے گی۔ آج دیکھیے نمازی ہمارے یہاں موجود ہیں، حج کرنے والے موجود ہیں، بلکہ بار بار حج کرنے والے موجود ہیں، روزہ رکھنے والے موجود ہیں، داڑھی رکھنے والے موجود ہیں، پردہ کرنے والیاں موجود ہیں، زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، لیکن امت مسلمہ کا دفاع کرنے والے اور ڈیفینس کرنے والے موجود ہیں نہیں ہے نا؟ موجود ہیں۔ ہماری جائیداد کے اوپر جب بات اٹھتی ہے ہم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اٹھا سکتا ہے ہمارے جائیداد کے اوپر کوئی انگلی ڈال سکتا ہے؟ ہماری دکان کو کوئی ہتھیار سکتا ہے؟ ہمارے گھر والوں کے اوپر کوئی نظر ڈال سکتا ہے؟ لیکن بحیثیت امت جہاں پہ بھی ایک مسلمان ہے اس کے جان مال عزت آبرو، اس کی جگہ جائیداد، کسی بھی چیز کے اوپر اگر کوئی نظر اٹھاتا ہے تو یہ امت مسلمہ کی من حیث الامہ یعنی اجتماعیت کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہونا چاہیے کہ اس کی ہم حفاظت کریں۔ جس طرح کے حالات ابھی بنائے جا رہے ہیں آپ حضرات کو پتہ ہے۔ دیکھیے ہمیشہ لڑائی سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا کہ ہم مقابلہ کرنے بیٹھ جائیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میرا تعلق کسی گورنر سے ہو، کسی ایم ایل اے اور ایم پی سے ہو تو بس میرا تعلق اور ایک آدھ خبر میرے بارے میں چھپ جائے اور میری فوٹو چھپ جائے، یہی کافی ہوگا سامنے والے کے لیے کہ وہ میرے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا آسانی سے، ہے نا؟ ایک تو ہمارا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے نہیں، دوسرا یہ ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے سامنے والا تھوڑا خوف کھاتا وہ بھی ہم لوگوں نے نہیں کر رکھا ہے۔ بلڈ تھوڑا بنا کے رکھتے ہیں، دوڑ بھاگ ہم لوگوں کو آنا چاہیے تھا، ہمارے پاس کچھ انتظامات ہوتے، ہے نا؟ اللہ نے باقاعدہ کہا بالرباط الخیل، گھوڑوں کی تیاریاں کیجیے۔ اس زمانے میں گھوڑا، اس زمانے میں نہیں بلکہ میں ابھی ریسنٹلی اپنے ایک عزیز کے گھر پہ گیا تھا، جب اس گھوڑے کے بغل میں میں کھڑا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا اللہ نے گھوڑوں کی تعریف کیوں کی اور گھوڑوں کو دفاع کے لیے اور ڈیفنس کے لیے کیوں ضروری قرار دیا۔ یہ ہائٹ تھی اس کی، مجھ سے بھی 2 فٹ اوپر تھی اور اتنا خوبصورت وہ لگ رہا تھا اور اتنا یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کے آج جیسے آپ مرسیڈیز کے سامنے کھڑے ہو، ہے نا، اسی طریقے سے بڑی بڑی گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو، کتنا ایک روب ٹائپ کا لگتا ہے، ماشاءاللہ ایک رائل ایک فیلنگ آتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ فیلنگ اس وقت مجھے محسوس ہو رہی تھی، اتنا روب آ رہا تھا، کیا لمبی بالکل اس کی کیا بولتے ہیں لینتھ، اور ماشاءاللہ ہائٹ بھی ویسی، اور جبکہ 2 سال کا تھا وہ، کتنا عربی گھوڑا جو اور تھوڑا تگڑا ہو اور تھوڑا بھاری ہو، اور وہ بھی کلکتے جیسے ماحول میں جہاں پہ بیماریاں جو ہے پنپتی ہو، اس کو اگر صحرا کے اندر اور زبردست جگہ میں اگر اس کو رکھا جائے تو ایسا زبردست۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تیاریاں کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔ ڈرانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جو میں نے لفظ کہا نا کہ بھائی ہماری تصویریں اگر چھپ جائیں کسی ایم ایل اے ایم پی کے ساتھ، کوئی ہمارے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا، تو یہ جو خوف پیدا ہونا یہ امت مسلمہ کی طرف سے دوسروں کے اوپر ضروری ہے، تاکہ وہ اس لیول تک سوچے ہی نہ۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا یہ نہتے ہیں، یہ بیکار ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ بکھرے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل کے اندر درد نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتے، یہ سو کر 10 بجے سے پہلے اٹھیں گے، یہ پوڑی کی دکان جب تک کھلی رہے گی تب تک یہ مطمئن ہو کر سو کے رہتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی ایسی لاغر اور کمزور ہو گئی ہیں، نہ اپنے مردوں کو یہ
اٹھاتی ہیں اور میدانوں میں بھیجتی ہیں اور تگڑا بناتی ہیں، کچھ وہ خود بھی اپنے ہیلتھ کو اچھا نہیں رکھتی اور شادی کے بعد تو اپنی اور صحت کی فکر نہیں کرتی، پھیلتی چلی جا رہی۔ ہاں حقیقت ہے، امت مسلمہ کا یہ حال ہے، اور خاص طور سے دیندار طبقہ جو مولوی ہو جاتا ہے پھر تو اس کا جو ہے جو پیٹ جو ہے وہ گیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم لوگ کی حالت میرا نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اللہ کا مولانا محمود صاحب کا بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی ان میں سے نہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، ترہبون بی عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم۔ کچھ دشمن ہمارے وہ ہیں جو ظاہری شکل میں ہیں، لیکن کچھ دشمن وہ ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت چھپے چھپے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے پیش آیا کہ عثمان صاحب کا جو ٹیلرنگ شاپ تھا اس کو جلا دیا گیا، اور وہیں روی کا جو ٹیلرنگ شاپ تھا ایک دیوار کا چینج وال کا فرق تھا اس کو نہیں جلایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اگل بغل رہنے والے ہیں، جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں، جو جانتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہماری دکان کہاں، ہماری تجارت کہاں ہے، جو وقت آئے گا وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم کیا ہے، ہم نے تو دین اسلام، اسلام مطلب پیس، ایک دم بالکل آئیے اور آ کے ہم کو ٹھوک ٹھاک کے چلے جائیے اور ہم آپ کا سواگت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے اسلام، یہ بزدلی ہے، اس کو بزدلی کہتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے مولوی، آج میں نے ایک اسٹیٹس لگایا جہاں پہ الحمدللہ ہماری قوم نے کچھ ایک کارنامہ انجام دیا، مجھے بعض لوگوں نے مشورہ دیا یہ سب مت لگائیے، یہ RSS کی وہ ہے، چال ہے، اس کو ہٹا دیجیے۔ یعنی ہر چیز اتنا ہم مرغوب ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی سکسیس کی کوئی ایک خبر بھی آ رہی ہے تو وہ بھی ہم دوسروں کی چال سمجھ رہے ہیں۔ ارے بھائی امت مسلمہ کیا اتنی بیکار ہو گئی، کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ ہاں کیا ہے وہ شعر کہ مایوس نہیں اقبال اس کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ تھوڑی سی بس زرخیزی چاہیے الحمدللہ۔ دیکھیے ہم نے یہاں دفاع کا اور ڈیفنس کا نظام بنایا ہے، صحت یہاں مضبوط کیجیے، آئیے جڑیے، یہاں بچیوں کے لیے بھی ٹائیکوانڈو ہوتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہم مضبوط رہیں گے۔ دیکھیے ہمارا گھر مضبوط رہے گا اور ہماری کھڑکی دروازے مضبوط ہوں گے تو چور کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آسانی سے ہمارے گھر کی طرف نظر اٹھا کر دے گا۔ سمپل بات ہے، کوئی بھی قوم جب کمزور ہوتی ہے دوسرے لوگ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو مضبوط ہونا چاہیے، انشاءاللہ ارادہ کیجیے فجر میں اٹھیں گے، اس کے بعد سوئیں گے نہیں، دوڑیں گے، بھاگیں گے، اپنے ہیلتھ کو مضبوط کریں گے، ٹائیکوانڈو، کراٹے، MMA، جم، ان سب چیزوں میں حصہ لیں گے انشاءاللہ، دوڑ بھاگ میں حصہ لیں گے، بہت سارے جو ہے وہ میراتھن ہوتے ہیں اس کے اندر حصہ لیں گے۔ آپ جا کر دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ 2 منٹ نہیں دوڑ سکتے ہیں، اندر کا حال بالکل کھوکھلا ہے ہم لوگوں کا۔ عورتوں کو بھی لے کے جائیں گے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو لے کر جاتے تھے، اور باقاعدہ حدیث میں 1-2 واقعات بھی ذکر ہیں، تو وہ 1-2 واقعات مثال کے طور پر ہے، ظاہر سی بات ہے اس طرح کی عادت ہوگی تبھی تو لے کے جاتے تھے۔ خیر اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ نے یہ حکم دیا، مزید اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ پھر کون سی سورہ ہے سورہ توبہ کے بعد؟ سورہ ہود، ہاں سورہ ہود ہے، اس سے پہلے سورہ یونس ہے نا، کیا کرتے ہو، سورہ یونس، سورہ یونس، سورہ ہود، اسی طریقے سے سورہ یوسف، یہ سب مکی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہے۔ تقریباً 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ ان انبیاء کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمان کی دولت تمہیں دی گئی ہے پہلی بار نہیں دی گئی، اور ایمان پر چلنے والوں کے ساتھ جو مسائل اور مصائب آئیں گے ان کو بدنام کیا جائے گا، ان کو دنیا میں جو ہے کمزور بتایا جائے گا، یا پھر ان کو دنیا میں مارنے اور پیٹنے کی اور ان کے اوپر جو ہے وہ رساکشی کرنے کی یا پھر ان کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ پہلی بار نہیں۔ اس سے پہلے بھی تمام انبیاء آئے، تمام قومیں آئیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ ہے، اور حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا ہے۔ پھر سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، یہ سب یہ صورتیں تقریباً ترتیب سے وہی۔ پھر سورہ بنی اسرائیل بھی آتی ہے اس کے بعد۔ سورہ بنی اسرائیل میں بے شمار احکامات ہیں، اس میں والدین کے ساتھ ادب و اخلاق اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پھر سورہ کہف، سورہ کہف بہت اہم ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ سورہ کہف کے اندر 4-5 واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو اس زمانے سے مواصلت رکھتے ہیں۔ خاص طور سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے محفوظ کرے گا۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ ٹیسٹ آف نالج۔ کیا ہے؟ ٹیسٹ آف نالج، یعنی ہر آدمی اپنے نالج کو آخری درجہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ نہیں مجھے جتنا معلوم ہے بس وہی حق ہے، اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہی حق ہے، جو نظر نہ آئے وہ حق نہیں ہے۔ جبکہ ایک مومن اپنی نگاہوں سے زیادہ، اپنی عقل سے زیادہ وحی کی تعلیمات کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا وہی حق ہے، ہماری نظر اس کو دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے۔ اسی لیے ذوالقرنین کا واقعہ اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے ٹیسٹ آف ویلتھ بھی ہے، ٹیسٹ آف یونٹی بھی ہے، پاور بھی ہے۔ جیسے کہ وہ 7-8 نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے،
پوری مملکت ان کے خلاف تھی، ہے نا، لیکن ان لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. آج حالات ہے نا ایسے، چاہے پوری اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، میں اکیلا اپنی ایمان کی حفاظت کروں گا انشاءاللہ. پوری قوم ایک طرف ہو جائے، چاہے مرتد ہو جائے، ڈر جائے، خوف میں آ جائے، لیکن اکیلی ایک مسکان اللہ اکبر کہے گی. کیا کہے گی؟ یہ ہے اصل ایمان. ہم لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدم رکھے انشاءاللہ. تو وہ نوجوان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اللہ کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا اور 309 سال سلا کر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا. کون تھا جو ان کو آکسیجن پرووائڈ کر رہا تھا؟ کون تھا جو ان کی جسموں کو محفوظ کر رہا تھا؟ ورنہ آپ 2-4 دن 10 دن اگر زمین پر لیٹ جائے، زمین آپ کے جسم کو کھا جاتی ہے. اگر آپ موو نہ کریں تو کھا جاتی ہے. اللہ نے یہ نظام رکھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قدرتی طور پر ان کو کروٹ دے رہا تھا، ہے نا بھائی. جب سورج ادھر سے آ رہا تو ادھر کروٹ ہو جا رہا، جب ادھر سے آ رہا ادھر کروٹ. سورج آ کر ان کے باڈی پر بھی نہیں پڑ رہا تھا. اللہ نے یہ بھی نظام بنا دیا. ایسی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام بنایا ان کا کہ سورج آتا تھا اور کٹ کر نکل جاتا. جتنی ضرورت بس اتنا، جتنا کلوروفل چاہیے، جتنا باڈی میں ٹیمپریچر چاہیے اتنا ہی ملتا، ہے نا. کتے کو بھی محفوظ کر دیا ان کے ساتھ. پھر جب زندہ ہوئے 309 سال کے بعد، جب اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر اس زمانے کے اتنے سارے لوگ جو طاقتور اور قوت والے تھے اور کفر پر تھے، اللہ ان سب کو ختم کر چکا تھا. اور اس زمانے میں ایمان والے بادشاہ کی حکومت تھی الحمدللہ. تو اللہ نے یہ بھی بتایا، اور اس زمانے میں یہ بحث ہو رہی تھی کیا دوبارہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے، یعنی قیامت کا وجود ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی زمانے میں نشانی کے طور پر اصحاب کہف کو اٹھایا اور یہ بتایا کہ جب 309 سال کے بعد ہم ان کو اٹھا سکتے ہیں. اور وہ جب کرنسی لے کر آئے اپنے زمانے کی تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ 309 سال پہلے کا ڈالر ہے، ابھی کا نہیں ہے نا. تو بادشاہ کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب 309 سال کے بعد اٹھا سکتے ہیں تو وہ 3 لاکھ سال کے بعد بھی اٹھا سکتے ہیں. 3000 سال. فارمیٹ تو ایک ہی ہے نا بھائی، فارمیٹ تو ایک ہی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر ٹیسٹ آف ویلتھ بھی ہے کہ ایک بھائی بہت غریب تھا، ایک بھائی بہت امیر تھا. اس کو گھمنڈ تھا، وہ کفر و شرک پر مبتلا تھا. لیکن جو بھائی کمزور تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میرا اللہ نے مجھے کمزور رکھا ہے، میں اس کے باوجود اللہ پر ایمان رکھوں گا اور میں لوگوں کے حقوق بھی ادا کروں گا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے فعسى ربي ان يؤتيني خيرا، کیا ہے کہ من جنتک، تم سے اچھے باغات مجھے دے دے گا اور تم سے اچھے حالات میں کر دے گا. ایسا ہی ہوا. ایک دن اچانک سے جو ہے ہوا چلی، طوفان آیا اور سارا کا سارا کھیت اس کا ختم. اس لیے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس زمانے میں بعض لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ریال کی دولت، ڈالر کی دولت، مال کی دولت، سمجھ رہے اس طرح سے دولت ملے گا. تو اس زمانے میں اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، خاص طور سے علماء کی حقارت کرنا، علماء کی تحقیر کرنا اور دینداروں کی تحقیر کرنا، دین کا مذاق اڑانا کہ اگر یہ لوگ صحیح ہوتے، اگر یہ لوگ حق پر ہوتے، اتنے فقیر کیوں ہوتے؟ میرے راستے پر جو ہے، میرے دروازے پر رمضان چندہ لینے کے لیے کیوں آ جاتے؟ اور ان کا وجود اور ان کا گھر اور ان کے مدرسے ہمارے پیسے کے بغیر نہیں چل سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ حق پر ہیں. یہی ہوتا ہے نا دنیا میں، یہی ہوتا ہے نا. تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اگر مال دیتا ہے تو یہ بھی ٹیسٹ ہے. اس زمانے میں اللہ نے دیا ہے ایسے لوگوں کو. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نیچے والوں کو اوپر لے کر جائے گا، اوپر والوں کو نیچے لے کر جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو امیر ہونا، مال مل جانا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم بہت محبوب ہیں. اور غریب ہو جانا اور محتاج ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم مقبوض ترین ہیں. اکثر بیشتر لوگ اس زمانے میں جو دین پر چلیں گے وہ اس زمانے میں زیادہ آزمائے جائیں گے دولت کے اعتبار سے. تو اگر ہماری تجارتیں اگر کم ہو رہی ہو، ہماری دکانداری اگر کم ہو رہی ہو، لیکن اگر حلال کا نظام ہماری زندگی میں ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، تو پریشان نہیں ہونا اس زمانے میں. آہستہ آہستہ حالات اور ٹائٹ ہوتے چلے جائیں گے دینداروں کے ساتھ. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا دجال کے آنے سے قبل کہ میرے امت کا رزق جو ہے، یعنی روزی، کھانا پینا، وہ اللہ کا ذکر ہوگا. کیا ہوگا؟ جو اللہ یہاں سے کھانا کھلا کر پیٹ بھر سکتا ہے، وہ اللہ جب منہ سے ہم ذکر کریں گے اور دل سے ذکر کریں گے تو وہ پیٹ نہیں بھر سکتا. اصحاب کہف کا پیٹ بھرا میں زندہ رکھا نا ان کو. تو اس لیے اگر مال اگر کم ہو رہا ہو، بزنس ڈاؤن ہو رہا ہو، اور لوگ ابھی آج کل پریشان ہیں بہت لاک ڈاؤن کی بات سے، تو یہ لاک ڈاؤن اللہ کی طرف سے بھی لایا گیا. نظام بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو قدرتی نظام چلاتے ہیں نا. انسانوں کے ذریعے سے ہی آئے گا، فتنہ فساد کرنے والوں کے ذریعے سے ہی آئے گا. کچھ ہے نہیں ہے، کچھ چیزیں وائرس چھوڑی گئی ہیں اور یہ ہوا فیبریکیٹڈ ہے، اب تک ثابت نہیں ہوا. نہ اب تک علاج نکلا، نہ اب تک پریکاشن میں. کوئی کنٹری کہتا ہے کہ ماسک لگانے سے پورا کا پورا لنگس خراب ہو جاتا ہے، کوئی کہہ رہا ماسک نہ لگاؤ اور دوری نہ رکھو تو مر جاؤ گے، ہے نا. تو اس لیے دنیا ابھی کانٹرڈکشن کا شکار ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر یقین نہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، اس کی قدرتوں پر یقین رکھنا ہے.
تو اس زمانے میں دجال کی یہ فطروں میں سے ایک فطرہ ہے اور آزمائش میں سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو آزمائے گا، ان کے لیے روزیاں تک ہو جائے گی، بہت زیادہ وہ سفر نہیں کر پائیں گے، بہت زیادہ یعنی کیا بولتے ہیں اس کو امپورٹ ایکسپورٹ بھی ان کا کمزور پڑ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایمان کے ساتھ باقی رکھا ہے اور اپنی آل اولاد کے ساتھ حلال روزی کا انتظام اگر اللہ نے کر رکھا ہے تو صبر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ آخری دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جتنا محدود دائرے میں ہو کر رہے گا، اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر رہے گا، بازاروں میں نہیں نکلے گا، باہر زیادہ نہیں نکلے گا، بلکہ اپنی زندگی کو بہت محدود طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے تابع کر کے رکھے گا، وہی زیادہ بچے گا اس زمانے میں۔ دوست بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر میں جو میں نے ٹیسٹ آف نالج کہا وہ یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں یہی کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اس زمانے میں جب ان سے سوال کیا گیا، یقیناً وہ ایک نبی تھے، سب سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن اللہ کی کائنات میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو چیزیں نظر آتی ہیں، سمجھ رہے؟ اس کائنات کے اندر بھی دو چیزیں، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح۔ جسم کیا ہے؟ یہ سورج نظر آتا ہے، یہ اس کا جسم ہے۔ یہ پانی نظر آتا ہے، یہ اس کا جسم ہے۔ یہ پہاڑ نظر آتا ہے، یہ زمین نظر آتی ہے، اس کا جسم ہے۔ لیکن ان چیزوں کو کون چلا رہا ہے، کون گھما رہا ہے، کون ان کے اندر اوپر جو ہے وہ یہاں ہواؤں کو جو ہے دوسرے کی طرف ہکا رہا ہے، اور ان ہواؤں میں آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، کیا کیا چیز ابھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، پانی میں منرلز موجود ہے، یہ سب اب نہ پتہ چلا ہے ہمیں، ورنہ تو انسان پیتا آیا تھا اس کو، یہ پانی پیے اس سے یہ فائدہ۔ اب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے بھائی یہ پانی پیو، وہ پانی پیو، یہ ہوا لو، وہ ہوا لو، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا پالوشن، سب چیزیں اب پتہ چل رہی ہے نا۔ تو یہ کائنات کے اندر یہ سب چیزیں جو پتہ چل رہی ہے اللہ کا قدرتی نظام، اس کو روح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے انسان کا بھی ایک جسم ہے اور ایک اس کو روح ہے۔ جسم سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ روح نکل جائے تو جسم موجود رہتا ہے ہمارے سامنے لیٹا ہوا، لیکن کوئی حرکت کر پاتا ہے؟ اس کی کوئی اہمیت اور حقیقت ہوتی ہے؟ اٹھا کر ہم گڈھے میں ڈال دیتے ہیں۔ روح اصل ہے، اس کائنات کا جو روح ہے وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں۔ تو ہمیں جو چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تنگی پیش آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام والوں کو بٹھایا جا رہا ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا، اور قریب بس اب ایسا وقت ہے کہ بس جو اللہ کا نام لے گا وہ اس زمانے میں سب سے پریشان اور کمزور رہے گا اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک اللہ کی مصلحت اور حکمت اور قدرت والی روح ہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ میں تفصیلات میں بیان کروں گا، اس کے اندر یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری شکلوں کو جانتے تھے، لیکن ایک شخصیت تھی جو باطنی چیزوں کو جانتی تھی کہ بھائی اللہ اس زمانے میں جن قوموں کو اٹھائے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ قومیں ہمیشہ کے لیے باقی رہیں، ان کے بھی یہ زوال رکھا ہے اللہ نے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے نا، یاجوج ماجوج آتے تھے اور آ کر قوموں کو تباہ کر کے چلے جاتے تھے، لیکن وہی اللہ نے ایک نیک بادشاہ کو کھڑا کیا، اس نے ایک دن میں ایک دیوار بنا دی، یعنی چند لمحوں میں ایک دیوار بنا دی، اس کے بعد وہ کنٹرول میں آ گئے، آج تک دنیا ان سے محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں جب چاہے گا کھولے گا۔ تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ کس کو کس وقت کیسے لگام ڈالنا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بہتری، کچھ ہمارے لیے تعلیم، کچھ ہمارے لیے تربیت، کچھ ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں کو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے اللہ والے، ہمارے نیک لوگ، ہمارے بڑے، ہمارے قائد ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو وہ کام کرنا ہے اور پریشان نہیں ہونا۔ یہ یقین رکھنا ہے، جیسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بتایا تھا میں نے یہ نہیں بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سویلائز نہیں تھی، شریعت کے اوپر بھی نہیں چلتی تھی، بہت داڑھی ارشاد بھائی کی طرح نہیں تھی، میرے طرح کرتا پاجامہ میں نہیں تھے، بڑے بڑے مفتی اور عالم دین نہیں تھے، پروفیسر اور آفیسر اور فائنانس منسٹر اور ڈیفنس منسٹر یہ وہ اتنے علم والے نہیں تھے، لیکن ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل سے ان کو پار لگایا، اور وہ قوم جو 200 سال سے ان کے اوپر ظلم کر رہی تھی اور بہت مختار تھی، گھمنڈی تھی، طاقتور تھی، ان کا بادشاہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ دنیا کا سب سے لمبا ترین آدمی تھا، ہے نا، طاقتور آدمی تھا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی راستے میں ایک دن کے اندر ضبط کیا اور پوری کی پورے مصر کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو ہمارا اللہ آج بھی قادر نہیں ہے اس چیز پر، تو اس لیے یہ سب سوچنا چھوڑ دیجیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ڈرتا نہیں ہے، کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر ایک ننگی تلوار لے کر بھی کوئی آپ کے گردن کے اوپر لگ کر کھڑا ہے اور وہ یہ کہے کہ کون بچائے گا، تو کہیے اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ ہاں، اللہ بچائے گا۔ ہم دو لوگ ہیں، 100 لوگ مل کر گھیر لیں، تب بھی اللہ ہماری نصرت پر قادر ہے نہیں قادر ہے؟ بس ایمان ہونا چاہیے اس میں، بہت زیادہ طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ایمانی طاقت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہماری نصرت فرمائے گا۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں، یہ حالات سورہ کہف کے پیرائے میں اگر اس کے پس منظر میں ہم دیکھیں تو یہ حالات بنیں گے اور زیادہ سخت بنتے چلے جائیں گے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ محفوظ ہیں یا نہیں؟
یہ بن رہے ہیں، ہوا میں گھوم رہا ہے، شیطان جان نہیں لیتا. لوگ کہتے ہیں نا شیطان جان نہیں لیتا، شیطان ہلکان کرتا ہے، خوف دلاتا ہے. شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا یہ تمہیں مار دے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ تمہیں ڈرائے گا، خوف سے خوف دلائے گا، مال کے ختم ہونے کا خوف دلائے گا، اولاد کے ختم ہونے کا خوف دلائے گا، عزت کے جانے کا خوف دلائے گا، اپنے سیاست اور اقتدار کے جانے کا خوف دلائے گا. لیکن اگر آپ دین پر زندہ ہیں اور اللہ کی قدرت پر، اللہ کے نصرت پر اگر آپ کو یقین ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منٹ میں جب چاہے گا، جب اس کا وقت آئے گا، وہ فوراً چینج کر دے گا. یہ ساری کائنات اللہ کے کلمہ کن کی محتاج ہے. لیکن اس کے لیے ایمان والوں کا ایسا نہیں ہوتا کہ بس ہم بیٹھے بیٹھے دعا کریں اور امریکہ تباہ ہو جائے، ہم بیٹھے بیٹھے سب مل کے تہجد کی نماز پڑھے اور اسرائیل کو اڑوا دیں. ایسا نہیں ہوگا. بیٹھے بیٹھے دعا کرے اور RSS ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. وہ محنت کر کے آئے ہیں. ایمان والوں کو، حق پرست لوگوں کو بھی محنت کر کے ثابت کرنا ہوگا اللہ کے سامنے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام محنت کر کے اپنی قوم کو لے کر یقین کامل کے ساتھ نکلے تھے اور ان کی قوم ان کے ساتھ نکلی تھی، اور وہ جو سمندر تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے بھی پھاڑ سکتے تھے، راستہ بنا سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فری فنڈ کا نہیں دیا. کیا کیا؟ کیا کہا؟ لاٹھی ماری. کیا کہا؟ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا. تو اس لاٹھی مارنے میں کوئی ایسا ٹیکنالوجی نہیں تھی. بس یہ کہ جتنا تیرے بس میں تو کر، باقی کام میرا. جتنا ہمارے بس میں انشاءاللہ ہم کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے اندر اتحاد لائیں گے، اپنے آپس میں فالتو میں دشمنی نہیں کریں گے. یہ مسلک، یہ وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اولیاء اللہ ائمہ اکرام کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ موٹی موٹی باتوں پر چلیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے حالات ویسے ہی بدل دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.